بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان بٹی۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے قوت با۔ قوت با سے مراد کیا ہے، قوت با کیا ہوتی ہے اور قوت با کس وجہ سے کم ہوتی ہے اور کیا کیا قوت با کم کرنے کی جو کم ہوتی ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں اور کن کن چیزوں سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ ایسی خوراک ہے، دیسی خوراک ہے یا ایسی ہماری روزمرہ کی خوراک ہے جس کی وجہ سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ قوت با کسے کہتے ہیں۔ قوت با کا مطلب ہے کہ انسان کی سیکس کرنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جانا، کہ مرد کو انتشار کا نہ آنا، انتشار کا آنا اور پھر آ کر ٹوٹ جانا جسے ڈھیلا پن کہتے ہیں، یا بہت جلدی انزال ہو جانا۔ تو اس کا انسان کے پورے جسم کے ساتھ تعلق ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ تو سب سے جو مین چیزیں ہیں نا وہ تین چیزیں ہیں: انسان کا دماغ، انسان کا جگر اور اس کے خصیتین، جسے ہم کپورے بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے مین جو کام ہے وہ ان تین چیزوں کا ہے، اور اس کے بعد گردے بھی یہ کام کے بیچ میں اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو جب قوت با کمزور ہوتی ہے تو انسان کو انتشار کم آتا ہے، انسان کو وہ لذت نہیں آتی جو آنی چاہیے تھی، جو وہ ٹائمنگ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ تو آپ میری بات غور سے سنیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہماری نسوانی خواہشات پوری طرح سے ہمیں تسکین نہیں دے رہی، تو آپ سب سے پہلے اپنی وہ چیزیں، وہ خوراک اپنی بند کریں جن کی وجہ سے آپ کے جسم میں گرمی، حدت اور آپ کی حس بڑھتی ہے۔ ان چیزوں سے آپ بالکل اپنے آپ کو دور کریں، اور اس کے بعد آپ جو کئی دفعہ کئی برے کاموں کی وجہ سے، انسان کے دماغ کے خلیے کمزور ہونے کی وجہ سے، دل کمزور ہونے کی وجہ سے، جگر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی قوت با کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جو بات میں آپ کو بتاؤں اسے غور سے سنیں کہ اگر قوت با میں آپ کو کمزوری محسوس ہو، اگر آپ کو انتشار میں کمزوری محسوس ہو، آپ کی منی پتلی ہو، آپ کے اعضاء کمزور ہوں، آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہوں، نیند کی کمی ہو، صحیح طرح سے آپ کی خوراک ہضم نہ ہوتی ہو، تو ان تمام وجوہات سے آپ کی قوت با کے اوپر بہت سارا اثر پڑے گا۔ تو اگر آپ کو قوت با کی کمزور ہونا شروع ہو جائے، آپ کو محسوس ہوئے کہ ہماری قوت با کمزور ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وہ چیزیں بند کرنی جن کی وجہ سے آپ کے اندر حرارت پیدا ہو، حدت پیدا ہو، گرمی پیدا ہو، جس سے حس بڑھے۔ اگر ہم گرم خوراک کھائیں گے، گرمی بڑھے گی، خون گرم ہوگا، منی پتلی ہوگی اور منی پانی کی طرح بہہ جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں انزال بہت جلد ہو جائے گا، ٹائمنگ بالکل نہیں ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے وہ خوراک کھانی ہے جس کی وجہ سے آپ کو قوت با آپ کی مضبوط ہو، جس سے آپ کا دماغ مضبوط ہو، آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا جگر مضبوط ہو، آپ کے خصیوں کے اندر طاقت ہو، منی کی مقدار زیادہ بنے۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں وہ آپ نے زیادہ کھانی ہے۔ تو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر آپ نے سب سے پہلے تو گوشت کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور گوشت کھانا ہے آپ نے پرندوں کا، جس میں دیسی مرغا ہے، تیتر ہے، بٹیر ہے، اور ایک پرندہ بہت نایاب اور بہت مہنگا ہے لیکن وہ ہم لے نہیں سکتے۔ اور دوسرا، آپ نے دیسی انڈے کھانے، دیسی اصیل مرغی، کالی مرغی، لمبی ٹانگوں والی مرغی، اس کے انڈے کھانے، کم سے کم دن میں 4، اور کھانے صبح ناشتے میں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے روزانہ 100 گرام ڈرائی فروٹ کھانا ہے،
جس کے اندر پستہ، کاجو، اخروٹ اور بادام ہو۔ اگر کشمش ایڈ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اور بھی کوئی ڈرائی فروٹ آپ کھانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ 4 چیز آپ نے 100 گرام ضرور کھانی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ ڈرائی فروٹ کھایا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کھائیں گے تو گرم بہت ہے، جو کہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ تو ڈرائی فروٹ کھانے سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جس چیز کے اندر تیل ہوگا وہ نقصان نہیں دے گی، وہ طاقت دے گی، اور جس میں تیل نہ ہوگا، گرم ہوگی، وہ آپ کو جس میں حرارت بڑھائے گی، آپ کو وہ نقصان دے گی، وہ خشک ہوگی، جس سے قبض ہو سکتی ہے، گیس تبخیر ہو سکتی ہے، بہت سارے اور مسئلے بن سکتے ہیں۔ تو ڈرائی فروٹ آپ نے 100 گرام روزانہ کھانا ہے، اور ایک پاؤ سے آدھا کلو آپ نے بکرے کا گوشت کھانا ہے۔ بہت سارے لوگ نا بکری کا گوشت پسند کرتے ہیں، تو بکری سے بہت زیادہ اچھا گوشت جو انسان وہ مٹن بکرے کا گوشت ہے، اور بکرے کا گوشت آپ زیادہ استعمال کریں۔ اور جو گندم ہے اس کا آپ نے کم استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دن میں 6 روٹی کھا رہے ہیں تو آپ 2 روٹی کھائیں گے، اور آپ نے ہر طرح کے پھل کھانے ہیں، سیب، انگور، اور جتنے بھی پھل، ایسے پھل جو آپ کے جگر کو مضبوط کریں، وہ پھلوں کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے۔ آپ نے دوائی کو سب سے اینڈ پہ رکھنا ہے، کہ دوائی سب چیز، یہ ساری خوراک آپ 1 ماہ 2 ماہ کھائیں گے، اس کے بعد آپ دوائی کو اس کے بعد استعمال کریں گے۔ دوائی آپ نے پہلے استعمال نہیں کرنی، پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو خوراک سے مینٹین کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ ایکسرسائز ضرور کریں۔ ایکسرسائز کا ہمارے جو سیکس کرنے کے جو دورانیہ ہے اس کو بڑھانے کے اندر بہت بڑا اور بہت اہم کردار ہے۔ انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور ہماری روٹین جتنی پریکٹس زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ لمبا چلیں گے۔ اور جو خوراک کھانی ہے اسے ہضم کرنے کے لیے ایکسرسائز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے کھجور، دودھ، شہد، اس کا استعمال بھی زیادہ کرنا ہے۔ اور دوائی کو میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے اینڈ میں رکھنا ہے، اگر دوائی کی ضرورت ہو تو سب سے اینڈ میں۔ اور آپ جو بھی غلط کام، غلط چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں انہیں سب سے پہلے چھوڑ دیں۔ اگر نہیں چھوڑیں گے بہت پچھتائیں گے، بہت دور نکل جائیں گے، پھر آپ ایسے حکیموں کے چکروں میں پڑو گے کہ وہ آپ کے پیسے کو اپنا مال سمجھ کے اڑائیں گے۔ تو میری بات آپ غور سے سمجھ لیں۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں ٹھگے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو ہم سے بات نہیں کر سکتے اپنے ان مسائل کے متعلق، تو وہ خود ہی کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ لوگوں کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہو تو یہ کم از کم 30 دن اس روٹین پہ چلنے کے بعد آپ دوائی کو استعمال کریں۔ اور مزید کسی مرض کے بارے میں اگر آپ نے معلومات لینی ہو تو میرے واٹس اپ نمبر پہ آپ مجھے وائس میسیج کریں یا میسیج کریں۔ کسی مسئلے کے متعلق آپ بات کرنی ہو تو اسی وجہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ لوگ ہمیں ڈائریکٹ اگر نہیں بات کر سکتے تو ہمیں میسیج پہ، ہمیں کال پہ اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کی ضرور جتنا ہو سکا ہمارے علم میں جو ہے ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ تو دوستو، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو یاشا ہربل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، کومنٹس میں ہمیں بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر ہم سے کوئی چیز بھی آپ نے آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے yasha.pk، اس پہ جا کے ہمیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کی دوائیاں، جڑی بوٹیاں، مسالہ جات، ڈرائی فروٹ، جو چیز بھی آپ جڑی بوٹیوں میں ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔